بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج بات کروں گی شب معراج کا واقعہ اور براق کیا تھا اور دیکھنے میں کیسا تھا۔ انسانی تاریخ کی سب سے تیز ترین سواری کیا ہو سکتی ہے؟ گھوڑے، موٹر سائیکل یا جہاز؟ لیکن آج سے 1400 سال قبل ایسی بھی سواری موجود تھی جس کی رفتار بجلی کی مانند تھی۔ اس بجلی جیسی تیز سواری کا نام براق تھا۔ وہ سواری جس پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے۔ براق کی خصوصیات کیا تھی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہونے لگے تو وہ بے لگام کیوں ہو گیا؟ واقعہ معراج تاریخی انسانی کا ایک ایسا حیرت انگیز اور انوکھا واقعہ ہے جس کی تفصیلات پر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اگر انبیاء کرام کی تاریخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کے ہاتھوں سے مختلف معجزات ظاہر کیے۔ ہر نبی کو اپنے عہد، زمانے اور علاقے کے مطابق معجزات سے نوازا گیا تاکہ ان کی امتوں پر حق واضح ہو جائے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت چونکہ جادو میں کمال رکھتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کو جادو کے ان کمالات کا توڑ کرنے کے لیے معجزات عطا کیے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریضوں، اندھوں، یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کر دینے کی قدرت سے بھی فیض یاب تھے۔ جب خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ کو معلوم تھا کہ امت محمدیہ چاند پر قدم رکھے گی اور ستاروں پر کمدیں ڈالے گی، لہٰذا اللہ نے اپنے محبوب کو ٹائم اینڈ سپیس کے اصولوں اور وسعتوں سے نکل کر اپنے قرب کا اعزاز بخشا، جس کا گمان بھی عقل انسانی میں نہیں آ سکتا تھا۔ تمام انبیاء کرام کے معجزات ایک طرف اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج ایک طرف، تمام معجزات مل کر بھی معجزہ معراج کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ واقعہ معراج ہجرت سے 1 یا 2 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی اور یہ 27 رجب کی شب کا واقعہ تھا، لہٰذا حضرت مالک بن اساسہ سے مروی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا جب میرے پاس ایک فرشتہ آیا۔ اس نے میرا سینہ چیرا، پھر میرے دل کو نکال کر غسل دیا اور اسے دوبارہ اندر رکھ دیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی تھی، اس کا رنگ سفید تھا، اسے براق کہا جاتا تھا، بس مجھے اس پر سوار کرایا گیا۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو براق سے نیچے اترے اور اس کی لگام کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء کرام نے اپنی سواریوں کے لگام باندھے رکھے تھے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گئے۔ مسجد اقصیٰ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام آپ کے منتظر تھے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے اور تمام نبیوں کی امامت کی اور نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ دوبارہ براق پر سوار ہو کر آسمانی سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کا سفر کیا، جہاں کچھ انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت اور جہنم کے کچھ منظر دکھائے، اور پھر آپ اس کائنات کے آخری حد سے بھی باہر سدرۃ المنتہا تک پہنچے،
جہاں آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ امت محمدیہ کے لیے روزانہ 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ 50 نمازوں سے 5 نمازیں کیسی ہوئیں، اس کی ایک مختصر ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے۔ شرک کے سوا تمام گناہوں کی معافی کا امکان بتایا گیا اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو تعلیم فرمائی گئی۔ اس سفر کے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان پر کچھ اس حالت میں پہنچے کہ روایات کے مطابق ابھی آپ کے گھر کی کنڈی ہل رہی تھی اور آپ کے وضو کا پانی ابھی تک آپ کے جسم مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ معراج کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کی سورۃ اسراء میں یوں بیان کیا ہے: پاک ہے وہ رات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ معراج کے اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے تھے اسے براق کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براق کیا تھا؟ کیا یہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے؟ علماء و مفسرین کے مطابق براق دراصل لفظ برق سے نکلا ہے۔ برق چمک کو کہتے ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے جو چیز پیش کی گئی تھی وہ انتہائی سفید، چمکدار اور روشن تھی کہ اس کا نام براق پڑ گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ براق کو براق اس لیے کہا جاتا ہے، روایتوں کے مطابق براق خچروں سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اور جہاں اس کی حد نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ علماء کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے براق کا ہی انتخاب کیوں کیا، جبکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسی سواری کے آپ کو سفر کے تمام مراحل طے کروا دیتا۔ لہٰذا فتح الباری کے مصنف حافظ ابن حجر نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ اسراء و معراج کے سفر میں سواری کے چناؤ میں بڑی حکمت ہے۔ حالانکہ اللہ اس بات پر قادر تھا کہ اپنے نبی کے لیے زمین کو سکیڑ دیتا، لیکن اللہ نے سواری کا انتظام اس لیے کیا تاکہ اللہ کے رسول کو انسیت و مانوسیت ہو، کیونکہ بادشاہ جب اپنے مقربین کو دربار میں بلاتا ہے تو اس کے لیے سواری کو روانہ کرتا ہے۔ کچھ علماء براق کو جنتی جانور قرار دیتے ہیں جو خصوصاً معراج کی رات کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے اس زمین پر آیا تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے براق کی لگام تھامی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر سوار ہونے کی دعوت دی تو براق حضور کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور بے لگام ہو گیا۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ٹھہر جا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر تجھ پر کوئی شخص سوار نہیں ہوا۔ لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ فخر اور مسرت سے ناچنے لگا کہ اسے اس عظیم شخصیت کے سوار ہونے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ واقعہ معراج اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ جس طرح ہر معجزے کو سمجھنا اور ثابت کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں، اسی طرح سے معراج کے اس سفر کو سمجھنا انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے۔ مزید دین کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔